بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 32 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ تین میں کا ایک ہے، وما من الہ حالانکہ کوئی معبود نہیں، الا الہ واحد سوائے ایک معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا ان باتوں سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا منہم جو ان میں سے کافر ہیں، عذاب علیم دردناک عذاب۔ افلا یتوبون پھر وہ کیوں نہیں توبہ کرتے، الی اللہ اللہ کے ہاں، ویستغفرون اور کیوں نہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول نہیں ہے مریم کا بیٹا مسیح مگر رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بہت سے رسول، وامہ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، کانا یأکلان الطعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر پھر تو دیکھ، کیف نبین کیسے ہم نے بیان کی، لہم الآیات ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر پھر تو دیکھ، انا یؤفکون کہ وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما اس کی، لا یملک لکم جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے، ضرا ولا نفعا نہ تکلیف کا اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس آیت کے اندر
تیسرے فرقے ملکائیہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرقہ ملکائیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی تین میں کا ایک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں مل کر ایک خدا بنے ہیں اور اللہ ان تینوں میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت کے اس جز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے بدبختو، خدا نہ بعینہ عیسیٰ ہے اور نہ ہی تین میں کا ایک ہے، بلکہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی صفات اور ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم اپنے ان باطل عقائد سے توبہ نہ کر کے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالی تمہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ پچھلی آیت میں اپنے باطل عقائد سے توبہ نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید تھی، اور اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدق دل سے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آیت کے اس جز میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے باطل عقائد کی تردید بیان فرمائی ہے کہ اے بدبختو، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور سابقہ رسولوں کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح باقی رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جب ان کو دوام اور بقا حاصل نہیں تو پھر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی تو یہودیوں نے کہا کہ تو نے زنا کا بچہ لایا ہے، جبکہ تمہارے والدین تو ایسے نہیں تھے۔ تو ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت مریم نبی تھی یا ولی؟ تو اس کے بارے میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ولی تھی، نبی نہیں تھی، کیونکہ نبوت تو مردوں کے ساتھ ہی خاص تھی۔ اور آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی بلکہ ولی تھی، کیونکہ
اگر وہ نبی ہوتی تو صدیقہ کے بجائے نبیہ کہا جاتا۔ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ باقی انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ باقی ضروریات کے بھی محتاج تھے۔ تو جو شخص کھانے پینے اور باقی ضروریات کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر تم اے عیسائیوں مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 33 میں آیت نمبر 77 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔